أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه صدق الله العلي العظيم. صلوات. اذان گرامی 1448 کا محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. آج پہلی تاریخ تھی اور پوری دنیا میں جب بھی مجالس محرم برپا ہوتی ہیں تو یہ ہر برس اعلان ہوتا ہے سید الشہداء کا کہ میں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا. اگر یہ میرا جملہ پہنچ جائے، میرا یہی موضوع ہے مجالس کا. ہر سال جب آپ مجلس برپا کرتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ تاریخ میں ایک حسین بیعت یزید کے انکاری تھے اور یہ اسی انکار کی یاد ہے. ظالم کی بیعت کے انکار کا نام محرم ہے. اگر یہ میرا جملہ پہنچ جائے، ظالم کی بیعت کے انکار کا نام محرم ہے، چاہے وہ ظالم یزید کی شکل میں ہو یا یزید جیسے کسی اور کی شکل میں ہو. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، ہر دور میں اگر ظالموں کی بیعت کا انکار نظر آئے گا تو یا محمد و آل محمد کی طرف سے انکار نظر آئے گا یا پھر ان کے ماننے والوں کی طرف سے انکار نظر آئے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تاریخ گواہ ہے، نہ کبھی اہل بیت نے بیعت کی، اتحاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت کھل کے نہیں پڑھوں موجودہ حالات کے تناظر میں، نہ کبھی آل محمد نے کسی کی بیعت کی. بھئی مجھے یہی پیش کرنا ہے. اتفاق کی بات ہے مجالس بھی 3 ہیں اور تینوں مجالس میں مجھے انکار آل محمد کو پیش کرنا ہے. میں نے قرآن کریم کی سورہ فتح، اللہ نے سورہ فتح میں فتح کا تذکرہ کیا ہے. 48واں سورہ فتح ہے، آیت نمبر 10 ہے. اللہ خود فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک، اے میرے حبیب جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے.
توجہ. تو اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کرتے ہیں. توجہ, اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ کا ہاتھ نہیں ہے, اللہ کا ہاتھ ہے. ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں مجمع کی توجہ رہے. تو اللہ فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک, اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں, انما یبایعون اللہ, بے شک وہ صرف اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں. تو اب اگر رسول خدا غدیر میں فرما دیں علی کا ہاتھ میرا ہاتھ, توجہ, توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام بھائی, مجمع کی توجہ رہے. تو اب اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں. بیعت رضوان کی بات ہے, فتح مکہ کی بات ہے, لوگوں نے بیعت کی, اللہ نے فرمایا یہ آپ کی بیعت نہیں کی, انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے. توجہ, شیعہ عقیدہ یہ ہے, بڑا کھل کے پڑھ رہا ہوں, شیعہ عقیدہ یہ ہے اللہ جسم نہیں, اللہ جسم نہیں ہے, جو جسم میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے, جو جسم میں آ جائے وہ اللہ نہیں. اللہ کا چہرہ نہیں ہے, اللہ کی آنکھ نہیں ہے, اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, اللہ کا پاؤں نہیں ہے. بھئی یہ اوروں کا عقیدہ ہوگا کہ روز قیامت اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا, یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے. بھئی کھل کے میرا ساتھ دیجئے گا. تو عزیزان گرامی شیعہ عقیدہ یہ ہے اللہ نہ جسم ہے, نہ اللہ جسمانیت ہے, نہ اللہ کا چہرہ ہے, نہ اللہ کا ہاتھ ہے, نہ اللہ کی ٹانگ ہے, نہ اللہ کی آنکھ, نہ اللہ کی زبان. کتاب کا نام ہے کتاب التوحید, لکھی ہے شیخ صدوق نے, اب سے 1100 برس پہلے, 1000 برس پہلے کتاب لکھی گئی ہے. اس کا انگریزی ترجمہ میں نے کیا, کتاب التوحید کا انگریزی ترجمہ میں نے کیا دا بک آف ڈیوائن یونٹی کے نام سے, اس لیے مجھے پتا کتاب میں کیا ہے. 9 برس لگا کے میں نے ترجمہ کیا. شیخ صدوق کا اس میں کچھ نہیں ہے, صرف اور صرف خطبے اور احادیث ہیں محمد و آل محمد کی توحید پہ. اگر بات روشن ہو جائے تو اہل بیت نے توحید پہ کیا فرمایا شیخ صدوق نے جمع کیا. شیخ صدوق محدث ہیں, وہ احادیث کو جمع کرتے ہیں, خطبوں کو جمع کرتے ہیں. تو اب اس کے باب نمبر 15 میں, چیپٹر نمبر 15 میں شیخ صدوق نقل کرتے ہیں چھٹے امام سے, کم مولا اللہ فرما رہا ہے ید اللہ, اللہ کا ہاتھ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ, عین اللہ, اللہ کی آنکھ, لسان اللہ, اللہ کی زبان. تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ بھی ہے, آنکھ بھی, زبان بھی, چہرہ بھی, تو اس کا مطلب ہے جسم تو بن گیا. بھئی اللہ نے جب سب بتا دیا, امام نے فرمایا جو جسم میں آ جائے وہ خدا نہیں. کہ پھر اللہ نے کیوں فرمایا اللہ کا چہرہ, اللہ کا ہاتھ, اللہ کی آنکھ, اللہ کی زبان. توجہ, امام نے فرمایا اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات بنائی ہیں جنہیں دیکھو تو پتہ چلتا یہ ہے وجہ اللہ, یہ ایسے ہیں تو سوچو اللہ کیسا ہوگا. حیدری, توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نگرہ. تو یہ چہرہ ہے اللہ کا, یعنی اللہ ان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. یہ وجہ اللہ ہیں, حجت اللہ ہیں. جملے میرے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. عین اللہ, اللہ کی آنکھ. توجہ, انسان کسی کو پسند ناپسند آنکھ سے کرتا ہے. ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو, توجہ کر لیجیے گا, کچھ لوگ پہنچ گئے. اللہ دیکھیں کوئی بھی انسان آنکھ سے دیکھ کے پسند کرتا ہے یا ناپسند. جب تک دیکھے نا پسند نہیں ہوتا. دیکھا کا کتنا خوبصورت منظر ہے, توجہ, دیکھا پسند نہیں آیا. توجہ, انسان آنکھ سے دیکھ کے پسند ناپسند کرتا ہے. جسے پسند کرے اس سے راضی ہوتا ہے, جسے ناپسند کرے اس سے غضبناک ہوتا. تو اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے میرے کچھ ایسے حجت ہیں, اگر وہ دیکھ کے پسند کریں تو رضی اللہ بنا دے, اور ناپسند کریں تو مغضوب علیہ بنا دے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی, اب اللہ نے ان کو قرار دے ید اللہ. سب کے ذہنوں میں ہے ید اللہ, مولا کائنات علیہ السلام کے القاب میں سے لقب ہے ید اللہ. ہے نا مجمع میرے ساتھ, سارا مجمع ہے میرے ساتھ ابھی تک.
کل نسبتاً اگر درخواست ہوگی کہ جلدی آ جائیں گے تاکہ مجھے مغرب کا ایک وہ رہے گا کہ نماز سے پہلے مجھے مکمل کرنا. عزیزان گرامی اب یہاں پہ آیت سن لیجئے. مجھے تفصیل میں نہیں جانا تھا, میں نے صرف وضاحت کرنے کے لیے یہ پیش کیا ہے. تو اب یہاں میرا موضوع ہے بیعت. میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کریم سے دلیلیں دوں گا کہ نہ کسی نبی نے کسی ظالم کی بیعت کی ہے, نہ کسی امام نے. بھائی سب سے دیکھیں ظالم تو بھرے ہوئے ہیں آج. اب میں زیادہ نام نہیں لوں گا, نہ حکمرانوں کے, نہ سیاستدانوں کے, نہ بادشاہوں کے, نہ وزرائے اعظم کے. عزیزان کہ میں ایک اور جملہ کہہ دوں, بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہوں گا. مجھے پتا ہے پاکستان کے بھی تو ماشاءاللہ تعلقات بڑے اچھے ہیں, لیکن بگڑتے میں ٹائم نہیں لگتا. عزیزان گرامی دیکھیں اس وقت معاملہ کیا ہوا تہران کے اندر کہ بھئی ایک سید نے کہہ دیا میں بیعت نہیں کروں گا, میں نہیں جھکوں گا. یہاں تک کہ کسی نے کہا آپ ماسکو آ جائیے, انہوں نے کہا نہیں بھاگوں گا بھی نہیں. اب پتا چلا اگر کوئی علی کا غلام بھی ہو نہ بھاگتا ہے نہ بیعت کرتا ہے. جب غلام ایسے ہو سوچو مولا کیسے ہوں گے. ممنون آپ کی محبتوں کا. توجہ ہے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی اس مکتب کے اندر بیعت کرنے والوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. میں بہت زیادہ کھول نہیں رہا موضوع کو, شاید میرے بہت سے بھائی پہنچ نہیں رہے ہیں, کھول دوں تھوڑا سا اور. عزیزان گرامی اس مکتب میں ہم ان کا احترام کرتے ہیں جو بیعت نہ کریں. بھئی آپ کے ذہنوں میں حضرت میثم تمار آ گئے ہوں گے نا. بھئی ممبر پہ کون آ گیا تھا؟ عبید اللہ بن زیاد. آپ لوگ تو خاموش ہو گئے. حضرت لگا دوں؟ پتہ نہیں, مجھے پتہ نہیں چلتا پاکستان میں پردے میں کہاں رضی اللہ لگانا کہاں نہیں لگانا. ممنون, شکریہ, محبت میرے بھائی. عزیزان گرامی عبید اللہ بن زیاد ممبر پہ آ گیا تھا مسجد کوفہ میں. ایک مرتبہ کہنے لگا او میثم تمار بیعت کرو. کہ یہ ہاتھ علی کے ہاتھ میں جا چکا. توجہ, اب تیرے ہاتھ میں نہیں آئے. صلوات پڑھیں محمد والے. زندہ باد حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, نعرہ حیدری. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند سے بلند صلوات. پہلی مجلس ہے حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسن ظفر نقوی صاحب تشریف لائے ہیں. خداوند متعال کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے اور قوم و ملت پہ ان کا سایہ قائم و دائم رہے. قبلہ میں نے موضوع بیعت لیا ہے, اگر آپ کی اجازت تو جاری رکھو. سد بہت ممنون. قبلہ کہنے میں سنتا ہوا آ رہا ہوں, بس ان کی مجھے دعائیں چاہیے, تمام اپنے بزرگوں کی دعائیں چاہیے. تو عزیزان گرامی تشیع نام ہے انکار بیعت کا. حضرت میثم تمار نے ایک ہی جواب دیا تھا, یہ ہاتھ علی کی بیعت کر چکا. بھئی میری مجبوری نہیں سمجھ رہے آپ, میں اس سے زیادہ پیچھے جا نہیں سکتا. افراد لا کے دکھا سکتا ہوں, جا نہیں سکتا. ابھی بھی میں پہنچا نہیں پایا. حضرت میثم تمار نے بیعت نہیں کی. حضرت مالک اشتر تو مولا کی زندگی میں چلے گئے تھے, لیکن بار بار کہتے رہے بیعت نہیں کروں گا. حضرت قمبر, توجہ, مجمع کی توجہ رہے. عزیزان گرامی مجبور ہوں, پیچھے نہیں جا سکتا. اگر جا سکتا ہوتا تو میں نام لے کے بتاتا کس کس صحابی نے بیعت نہیں کی. حضرت ابو ذر, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اس کا مطلب ہے یہ بیعت کا انکار کوئی نئی بات نہیں ہے. تشیع نام ہے انکار بیعت کا. میں جو جملے پیش کروں گا, بیعت کا انکار یہ ہماری نشانی ہے. عزیزان گرامی ہم ظالموں کے سامنے نہیں جھکتے, ظالم جتنا بھی بڑا ہو.
میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مصائب کا نہیں ہے، میں بھی مصائب پہ نہیں آیا، کچھ دیر اور چلیے میرے ساتھ۔ چوتھے امام سے کسی نے کہا، اے سید سجاد اب تو بیعت کر لیجئے، آپ کے والد حسین ابن علی، چچا عباس، بھائی علی اکبر، اتنے بڑے بڑی ہستیاں شہید کر دی گئیں، اب تو بیعت کر لیجئے، اب کوئی نہیں رہا، مردوں میں آپ اکیلے رہ گئے، آل محمد میں ساری مستورات ہیں۔ مولا نے فرمایا مجھے اس یزید سے مت ڈراؤ۔ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب کہا نا کسی نے، عبید اللہ تخت پہ بیٹھا ہے، اور ایک مرتبہ خود عبید اللہ ملعون نے تخت سے امام سجاد کو کہا او جوان باز آ جا، میں نے تیرے باپ بھائیوں کو مار دیا، سر اتروا دوں گا۔ تو مولا نے فرمایا اتحدثنی بالموت، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ القتل لنا عادت، مر جانا ہماری عادت ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا اونچی آواز سے مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ القتل لنا عادہ والشہادت من اللہ لنا سعادت، واللہ خدا کی قسم شہادت ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو موت سے ڈرائے گا؟ وہ افراد جو کہتے ہیں بیعت کر لی تھی، میں ایک سوال کروں، ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں، بیعت ابھی نہیں کر رہا۔ پاکستان کے حالات کے اندر میں اتنا زیادہ، آپ لوگ عادی نہیں ہیں اتنا کھل کے سننے کے، میں ڈھکے ہوئے چھپے الفاظ میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، کوفہ میں فوج لشکر عبید اللہ بن زیاد ملعون کا تھا، مولا سجاد زنجیروں میں تھے، گلے میں طوق تھا۔ یزید شام میں حاکم تھا، فوج تھی، دربار اس کا، لشکر اس کا، مولا سجاد گلے میں طوق، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں۔ میرا ایک سوال، مولا سجاد علیہ السلام دمشق میں زیادہ مظلوم تھے یا جب رہائی مل گئی مدینے واپس آ گئے مدینے میں زیادہ مظلوم تھے؟ شام میں زیادہ کیوں؟ پھپیاں ساتھ ہی قیدی، مولا سجاد قیدی زنجیروں میں۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں مجمع کی توجہ رہے، مسئلے کو حل کرنے لگا ہوں بیعت کے، ایک ہی دفعہ جنازہ نکال دوں گا۔ آج بیعت کا جنازہ نکالنا چاہتا ہوں، اور بیعت کو ہم کربلا میں تو دفنا نہیں سکتے، تو کہیں سقیفہ تلاش کرو جہاں بیعت کو دفنایا جائے۔ بھئی میں کھل کے پڑھ رہا ہوں بہت زیادہ۔ عزیزان گرامی، مولا سجاد شام میں زیادہ مظلوم تھے، کوفے میں زیادہ مظلوم تھے، جہاں نہ بھائی نہ کوئی چچا، کوئی ساتھ نہیں، پھپیاں ساتھ، بہنیں ساتھ، مائیں ساتھ، مولا زنجیروں میں۔ جب عبید اللہ بن زیاد کوفے میں بیعت نہیں لے سکا، جب یزید شام میں مولا سجاد سے بیعت نہیں لے سکا، تو مدینے میں کیسے بیعت لے سکتا تھا؟ وہ افراد جو کہتے ہیں گلے پہ تلوار رکھ کے بیعت لینی تھی، وہ کون سی تلوار تھی جو یزید نے اٹھائی؟ یزید میں دم ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف سے جو بڑے ہوتے ہیں خود لڑنے آتے ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ یزید سے لوگوں نے کہا بھئی حسین خود آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، تو تو بھی جا۔ تو نے کہا میں عراق میں روک لوں گا، میں کوفے نہیں جانے دوں گا، تو تو بھی، فوج جا رہی ہے شام سے، عراق سے فوج جمع ہو رہی ہے، تو بھی جا۔ کہا نہیں، مجھے عباس سے بہت ڈر لگتا۔ بھئی یزید خود نہیں آیا کربلا، توجہ، میں خون جگر دے رہا ہوں، مجمع کی توجہ، یزید خود نہیں آیا کربلا، نہیں آیا، توجہ، یزید کربلا نہیں آیا، فوج بھیجی۔ جب مولا سجاد آ گئے تو اپنی فوج، اپنی حکومت، اپنا تخت، اپنا تاج روب سے کہہ رہا بیعت کر لیجئے۔ مولا نے سب نے لکھا، شیعہ سنی تمام مورخین نے لکھا، مولا سجاد نے شام میں بیعت نہیں کی۔ اس نے جتنا بھی زور لگانا تھا زور لگا لیا، جلاد سے کہا سر اتار دو، مولا نے کہا سر اتار دے، بیعت نہیں کروں گا، تجھے نہیں پتا میں علی کا پوتا ہوں، میں بیعت نہیں کروں گا۔ وہ مولا سجاد جنہوں نے کوفے اور شام میں بیعت نہیں کی، کیسے ممکن ہے کہ وہ یزید مدینے آ کے مولا سجاد سے بیعت لے لے؟ اور شیعہ سنی مورخین متفق ہیں کہ یزید کو توفیق ہی نہیں ہوئی، نہ مکے آیا نہ مدینے آیا، نہیں آیا۔ میرے جملے پہنچ گئے؟
عزیزان گرامی، میں جو چند جملے سخت اگر کہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا کہ یہ جو جملے ہیں جناب سید الشہداء کے، یہ ابن جزری نے، قبلہ موجود ہے، میں ان کی موجودگی میں یہ جملے پیش کر رہا ہوں. تاریخ ابن جزری شیعہ تاریخ نہیں ہے. انہوں نے اپنی جلد نمبر 3 میں یہ جملے لکھے ہیں اور بہت تفصیل سے لکھے. میں کل پیش کروں گا یا شاید آج ہی پڑھ دوں سارے جملے. یہ بھی وقت ہے بھی ٹائم ہے میرے پاس بھائی. آئیے پھر میں پیش کر رہا ہوں. بیعت کا تقاضا یزید نے کیا کس کے ذریعے؟ ولید ابن عقبہ کے ذریعے. ولید آپ کے ذہنوں میں ہے نہ ہو زیادہ اچھا ہے، جس نام ذہنوں میں رکھنے بھی نہیں چاہیے، ذہن خراب ہوتا ہے. تو وہ گورنر تھا مدینے کا، ولید ابن عقبہ. اس کا بھی شجرہ زیادہ بیان کے لائق نہیں ہے، اب میں زیادہ رشتے بھی نہیں بیان کر سکتا. بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے بنو امیہ سے تھا. عزیزان گرامی، ولید ابن عقبہ مروان کے ساتھ بیٹھا تھا. ایک مرتبہ خط آیا کہ خلیفہ کا انتقال ہو گیا، نیا خلیفہ یزید ہے، اور یزید نے لکھا ہے. آپ کے ذہنوں میں واقعہ ہے جو ہر سال پڑھا جاتا ہے، مجھے واقعہ پورا نہیں پڑھنا، مجھے صرف بیعت کی رد میں چند جملوں کو پیش کرنا ہے. ابن جزری کے جو شیعہ تاریخ نہیں ہے، تو اتنے بڑے مسلمان مورخ نے یہ جملے لکھے ہیں کہ جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں کہ خود ولید ابن عقبہ نے سید الشہداء کو پیغام بھیجا کہ آپ دارالامام یا جو والی مدینہ، گورنر ہاؤس تھا مدینے کا، وہاں تشریف لائیے. میں کہہ رہا ہوں تشریف لائیے. آپ کے ذہنوں میں ہے، ہم ہر سال یہ جملے پڑھتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ ہر روز مولا حسین کی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتے، اور وہ وہی وقت تھا جب جناب زینب تشریف لائی ہوئی تھی. میں بھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں، مجبوراً مجھے یہ پورا واقعہ پڑھنا ہے کیونکہ میرے موضوع سے متعلق ہے اور مجھے روشن کرنا ہے نوجوانوں اور بچوں کے لیے. مجھے پتا ہے میرے بزرگوں کے ذہنوں میں ہے. ایک مرتبہ آنے کے بعد کسی نے اعلان کیا کہ حسین آپ کو ولید نے بلوایا. جناب زینب نے ولید کا نام سنا، جانتی تھی اس کا باپ بھی رسول خدا کا دشمن رہا، یہ خود بھی ہمارے بابا کا دشمن، میرے بھائی حسن کا دشمن رہا. نام بس ولید کا آنا تھا. بی بی کے آنسو بہنے لگے. کہا بھیا ولید کے بلانے پہ نہ جائیے گا، یہ بغض و کینہ رکھنے والا ہے. مولا نے فوراً بی بی کو تسلی دی، دلاسا دیا، پیار کیا. کہا نہیں بہن، یہ میرا قاتل نہیں ہے، مدینے میں میرا خون نہیں بہے گا. اب جناب زینب کو محبت تھی بہت زیادہ، فوراً آواز دی، اے جوانان بنی ہاشم. اور سب سے پہلے آواز کسے دی؟ مولا عباس علیہ السلام. کہا اے عباس آپ ساتھ جائیے. 18 جوانان بنی ہاشم کو ساتھ بھیجا. مجھے جواب پیش کرنا بھی، میں مصائب اختتام پہ پڑھوں گا. میں جانتا ہوں اس واقعے کے اندر بے انتہا مصائب ہیں اور مصائب میں ہی پڑھا جاتا ہے اور میں بھی مصائب میں پڑھتا ہوں، لیکن مجھے جو پیش کرنا ہے فضائل میں. 18 جوانان بنی ہاشم مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے اور سب نے کیا کیا؟ تلواریں حمائل کر لیں. کیوں؟ معاملہ ایسا تھا کہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا بنو امیہ پہ. جناب عباس مولا حسین کے عین پیچھے پیچھے. قرآن کریم میں سورہ میں اللہ نے 14 قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. سورج کی قسم، اس کی کرنوں کی قسم، اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. کربلا کے سورج کا نام حسین ہے، کرنیں علی اکبر و علی اصغر ہیں، جناب سکینہ ہیں، اور کربلا کے قمر جناب عباس علیہ السلام ہیں جو سورج کے پیچھے پیچھے آتے ہیں. چلے جناب اون محمد، حضرت علی اکبر، جناب قاسم، عبداللہ، یہ سارے جوان چلے. مولا حسین کے بھائی، بھتیجے، بیٹے ساتھ. ولید نے ایک جملہ کہا، میں اب وہاں پہ نہیں جا رہا. ایک مرتبہ دارالامارہ کے دروازے پہ، گورنر ہاؤس کے دروازے پہ جو سپاہی کھڑے تھے، انہوں نے کہا حسین آپ کے ساتھ کسی اور کو اندر جانے کی اجازت نہیں. جناب عباس علیہ السلام نے مولا کی طرف دیکھا، آپ کا حکم کیا ہے؟ مولا نے فرمایا عباس آپ رک جائیے، لیکن اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جائیے گا. پہلے جناب سید الشہداء اندر گئے تو ایک مرتبہ ولید کے ساتھ مروان بیٹھا ہوا تھا. ولید نے ایک مرتبہ کہا کہ حسین شام سے بری خبر آئی ہے، خلیفہ کا انتقال ہو گیا، نیا خلیفہ یزید ہے، اور یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، آپ بیعت کر لیجئے. ابن جزری اور تمام شیعہ سنی بڑے بڑے مورخین نے یہ جملے لکھے ہیں.
مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ کوئی اچھی بات ہے تو تم کل مسجد نبوی میں سارے مجمع کے سامنے مجھ سے بیعت مانگنا، اور میں سب کے سامنے وہاں جواب دوں گا میں بیعت کیوں نہیں کر رہا۔ ایک مرتبہ ولید نے جملہ کہا کہ نہیں ہے حسین، ہم جانتے ہیں آپ علی کے بیٹے ہیں، نہ آپ کے باپ نے بیعت کی نہ بھائی نے، ہمیں پتہ ہے آپ بیعت نہیں کریں گے، اس لیے میں نے آپ کو تنہائی میں بلایا ہے، آپ یہاں پہ بیعت کر لیجئے، معاملہ ختم ہو جائے گا، جنگ نہیں ہوگی، خون نہیں بہے گا، تنہائی میں بیعت ہو جائے، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، میں یزید کو خط لکھ دوں گا حسین نے بیعت کر لی۔ اب پتہ چلا کئی لوگ تنہائی میں بیعت کر لیتے تھے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میں معاملات کو کھول نہیں رہا، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ ایک مرتبہ دیکھیں بند کمروں میں بڑے بڑوں نے بیعت کر لی ہے، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں بیعت نہیں کروں گا۔ اب وہاں پہ بعض علماء نے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مروان جو موجود تھا، ان کا داماد تھا، کیا میں رشتے نہیں بتا سکتا، وہ وضو کر رہا تھا، اس نے زوران اشارہ کیا مولا حسین کی گردن کی طرف اور کہا ولید سے حسین کی یہیں تنہائی میں گردن اتار دے، یہ بیعت نہیں کریں گے، تم یہیں سے مار دو، یہ بیعت نہیں کرے گا، جو پہلے ہو چکا ہے وہی ہمیں سب کچھ دہرانا پڑے گا، گھروں پہ جا کے گھسیٹ کے لائیں پھر ماریں، یہ بڑا معاملہ خراب ہوگا، یہی مار دو اسی وقت۔ تو یہ اشارہ، یہ سب گفتگو نہیں ہے، کہ اشاروں میں کہا حسین کی گردن اتار دو۔ مولا امام اسے کہتے ہیں جو اشاروں کو سمجھ لے۔ بھئی اگر میرے جملوں پہ، امام نے ایک مرتبہ دیکھا اور بلند آواز سے کلام کیا کہ یبن الزرقاء، آپ جانتے ہیں نا کچھ لوگوں کی ماؤں کا نام آل محمد تب لیتے ہیں جب انہیں احساس دلانا چاہیں تو کس ماں کا بیٹا ہے اور کس یبن زرقاء۔ اب میں ممبر پہ بیان نہیں کر سکتا اس کا کردار، کہا بھول گیا تو کس کا بیٹا ہے، تو انت تقتلنی ام ہوا۔ مقتل میں لکھا کہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا تو میرا قتل کرے گا یا وہ؟ بس مولا کا بلند آواز سے کہنا تھا تم میں سے کون میرا قتل کرے گا، جناب عباس کے کانوں میں بلند آواز کا سننا تھا، مولا کو حکم تھا کہ اگر آواز بلند ہو تو اندر آ جائیے گا۔ جناب عباس نے اپنا ہاتھ دروازے پہ رکھا، دروازہ آپ جانتے ہیں گورنر ہاؤس کے دروازے بڑے ہوتے ہیں، دروازہ بہت بڑا تھا، جب ہاتھ رکھ کے دیکھا دروازہ اندر سے بند تھا۔ جناب عباس نے آواز دی علی اکبر، جوانان بنی ہاشم سے کہیے ذرا پیچھے ہٹ جا۔ عباس نے لکھا یہ ہے کہ جناب عباس پیچھے ہٹے، اپنا الٹا بازو دروازے پہ مارا، دروازہ گرا دیا۔ بھئی فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، اپنا الٹا بازو دروازے پہ مارا، دروازہ گرایا، اندر گئے، تلوار کھینچی اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ مولا بتائیے ان میں سے کس کا سر قلم کرنا؟ تو الفاظ یہ ہیں، مولا حسین نے آگے بڑھ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے شیر، کہ یہ میرے نانا کا شہر ہے، میں یہاں خون نہیں بہانا چاہتا، آپ تلوار واپس رکھ لیجئے۔ جناب عباس نے تلوار رکھی۔ ایک مرتبہ بھئی میں خدا گواہ ہے میں صاحب پہ آ جاتا لیکن میں مجبور ہوں، میں نے مضمون مکمل نہیں کیا، درخواست ہے، آنکھوں میں آنسو لیکن مجھے مضمون مکمل کر لینے دیجئے گا۔ ایک مرتبہ ولید نے جملہ کہا حسین آج رات سوچ لیجئے، مجھے کل جواب دے دیجئے گا۔ مولا نے کہا تم مسجد نبوی میں سب کے سامنے سوال کرنا، وہیں جواب دوں گا۔ ابن جزری کہتا ہے اگلے دن مروان ولید پوری فوج لے کے مسجد نبوی کے باہر آئے، دیکھا مولا حسین وہاں سے گزر رہے، روکا، سارے مجمع میں بازار میں روکا، مسجد نبوی کے سامنے۔ کس نے؟ ولید نے۔ کسے؟ مولا حسین علیہ السلام کو روکا، ساری فوج سامنے کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ کہا اے حسین آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اب خدا کی قسم جن جملوں کے لیے میں نے زحمت دی ہے میں اب پیش کرنے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ۔ امام فرماتے ہیں اِنَّا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، وَمَعْدِنُ الرسالہ، رسالت کی کان ہے، نہیں پہنچا سکا یہ جملہ، اب قبلہ کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، معدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے۔ معدن کوئلے کی کان سے کوئلہ ملتا ہے، سونے کی کان سے سونا،
ہیرے کی کان سے ہیرا، جواہرات کی توجہ۔ مولا حسین فرما رہے، ابن جزری لکھ رہا، ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، جن نبیوں کو رسالت چاہیے ہو وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ حدیث حیدری، بھئی یہ حدیث قضا میں بھی الفاظ ہیں، اور ایک جگہ ہوتے تو آپ شک کر سکتے ہیں، کئی مقامات پہ یہ الفاظ موجود ہیں، اِنَّا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ملائکہ کے نزول کی جگہ ہم ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا نے تفصیل سے وَمَحَلُّ الرحمہ، جب اللہ رحمتیں بھیجتا ہے تو ہمارے ذریعے بھیجتا ہے۔ توجہ سارے مجمع کی، بنا فتح اللہ نے اس دنیا کو شروع کیا تو ہم سے۔ ابن جزری لکھ رہا ہے جو شیعہ نہیں ہے، بنا یختم، اللہ اس دنیا کا خاتمہ ہمارے بغیر نہیں کرے گا۔ ابتدا ہوئی تو محمد سے، اختتام ہوگا تو محمد سے۔ مغرب قریب ہے، 5 منٹ میں مجھے مضمون مکمل کرنا۔ پھر مولا فرماتے ہیں یہ تو ہم ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، کل مکمل کروں گا۔ وَيَزِيد شَارِبُ الْخُمُورِ لَاعِبُ الْقِمَارِ، توجہ، یزید کون؟ جس نے ہم سے بیعت مانگی ہے، طرح طرح کی شرابیں پینے والا، جوا کھیلنے والا، معلناً بالفسق، کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا۔ امام نے یہاں پہ یزید کا کردار بھی بیان فرمایا، کہا ہم کون، یزید کون۔ پھر امام نے اختتام پہ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ توجہ، امام نے نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، امام نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا حسین یزید کی۔ اگر امام فرماتے حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا تو امام صرف اپنے سے نفی کرتے بیعت کی۔ امام نے فرمایا مثلی، مجھ جیسا، معصوم، عصمت کا پروردہ، علم لدنی کا مالک، اہل بیت نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا، پاک و پاکیزہ، تمام گناہوں سے، آلائشوں سے، نسیان صاحب سے پاک، کبھی اس جیسے کی ظالم، غاصب، چور، جو دوسروں کے مینڈیٹ پہ قبضہ کرتا ہو۔ میں نے جملے کہہ دیے ہیں، پاکستان کے تناظر میں نہ سنیا کا خدا رہا کہ جو دوسروں کے حق کو غصب کرتا ہو، ایسوں کو کبھی بھی نہیں دیکھو گے کہ آل محمد ان کے سامنے جھک جائے۔ جب آل محمد نہیں جھکے تو آل محمد کے ماننے والے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، من محمد وآل محمد صلوات، صلی علی توجہ فرما رہے ہیں جی نہیں؟ میں نے بہت سے مسائل کو کوشش کی ہے یہاں پیش کروں۔ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مثلی لا یبایع مثلا۔ اگر صرف شیعوں نے لکھا ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ شاید مخصوص شیعوں سے روایت مستند ہے یا نہیں ہے۔ میرے بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ جملے ہیں عزیزان گرامی، کسی بھی امام نے کبھی بھی کسی بھی ظالم کی بیعت نہیں کی، کر ہی نہیں سکتے۔ میں ایک جملہ اور پیش کر دوں، انبیاء تنہا تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے یا نہیں تھے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام، بھئی ساتھ دینے والے ایک جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط کھڑے تھے، بس جناب موسیٰ کے ساتھ جناب ہارون، توجہ، جناب عیسیٰ اکیلے، جناب یحییٰ اکیلے، توجہ، انبیاء تنہا تھے، شہید ہو گئے، مارے گئے، بیعت ظالم کی نہیں کی۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے 14 معصومین افضل ہیں، جب انبیاء نے بیعت نہیں کی تو 14 معصومین ظالموں کی کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ میرے جملے پہنچ گئے یا نہیں پہنچے؟
2 دن میں اور مزید وضاحت کروں گا، دلیلوں سے، قرآن کی دلیل سے، احادیث سے ثابت کروں گا۔ میرے تمام بزرگوں کی مجھے دعائیں چاہیے۔ بس بھئی مولا حسین کا مدینے کے اس بھرے بازار میں یزید کی بیعت کا انکار کرنا تھا۔ ایک مرتبہ حکومت نے فیصلہ کیا پھر حسین آپ سے بیعت لی جائے گی۔ مولا نے کہا پھر میں بھی بیعت نہیں کروں گا۔ تو مولا گھر تشریف لائے، کہا عباس تیاری کرو، ہمیں مدینے سے جانا ہے۔ میری درخواست سے اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ میں سوال کروں مولا کی خدمت میں، مولا کیوں جانا ہے؟ مدینے میں رہیے۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ یزید مقدس مقامات کی حرمت کو پامال کرے، میرے نانا کے روضے کی حرمت پامال نہ ہو، میری ماں کا مزار ہے، میں نہیں چاہتا میرے بھائی کے مزار کی بے حرمتی ہو۔ یزید یہاں آئے۔ مولا کہاں گئے؟ مکے چلے گئے، اور وہاں پہ بھی کیا کیا کہ نہیں میں یہاں رکوں گا نہیں۔ میدان عرفات گئے، سارے لوگ جمع ہوئے، مولا حج کیوں نہیں کر رہے؟ کہ نہیں حج نہیں کروں گا۔ کہ کیوں؟ کہ کیونکہ یزید اللہ کے گھر کی حرمت پامال کر دے گا۔ بھئی ایک بزرگ عالم دین بھی فوراً اس بیماری کے باوجود، جہاں ان کے دل میں جگر میں نہ جانے کتنے مقامات پہ تکلیف ہے، فرش اعضاء پہ بیٹھ گئے، میں کیسے پیش کروں؟ آپ جانتے ہیں نا، روایت میں ہے کل رات جب چاند رات تھی تو سارے ملائکہ حسین کا کرتا اٹھاتے ہیں۔ امام جعفر الصادق کی روایت ہے ملائکہ حسین کا کرتا عرش اعظم پہ دکھاتے ہیں۔ ساری دنیا، امام فرماتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے شیعہ بھی۔ کہا مولا شیعہ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بھی سن رہا تھا بڑے بڑے جید علماء کا، نجف کربلا کے، قم کے بڑے بڑے مقدس علماء کے جملے اس پہ دیکھ رہا تھا کہ کیا لکھا ہے۔ جب چھٹے امام نے فرمایا، کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں جب اس کرتے کو ہر سال عرش کے اوپر آویزاں کیا جاتا ہے، جو کرتا تار تار تھا، جس میں تلواروں، تیروں، نیزوں کے، لاٹھیوں کے نشان تھے، خون سے بھرا کرتا تھا۔ کہ ایک مرتبہ ملائکہ اس کرتے کو اٹھاتے ہیں اور پوری دنیا پہ غم طاری ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے شیعہ بھی۔ تو ہم شیعہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہا ہم نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے شیعہ دل سے دیکھتے ہیں۔ یہ جملے کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ اب یہ غم شروع ہو گیا۔ میں نے تو بھی صرف 2 جملے پڑھے ہیں۔ میری درخواست ہے اگر دیکھ سکیں دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے گا۔ پوری دنیا میں رسم ہے، پہلی مجلس میں مولا حسین کے مدینے سے روانگی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ مغرب قریب نہ ہوتی تو میں بہت تفصیل سے پڑھتا مصائب۔ جانتے ہیں نا سب سے پہلے مولا حسین کہاں گئے؟ جب بیعت کا مطالبہ ہوا، مولا حسین نے ایک فہرست تیار کی کہ عباس ان سب کو بتا دیجئے گا ان کے نام فہرست میں ہیں، کربلا جانے والوں کی فہرست میں یہ نام ہیں۔ اور مولا کہاں گئے؟ سب سے پہلے نانا کے روضے پہ گئے۔ مرحوم محمد تقی ملبوبی الوقائع والحوادث میں لکھتے ہیں، بڑی تفصیل سے لکھا ہے، سب سے پہلے مولا کہاں گئے؟ بڑے بڑے جید علماء نے لکھا، سب سے پہلے نانا کے روضے پہ گئے۔ اب اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے گا۔ کیا کیا؟ ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ پہ سلام۔ سلام کرنے کے بعد جیسے رسول خدا مولا حسین کو ان کے بچپنے میں گلے لگاتے تھے نا، ویسے ہی مولا حسین خود ہی قبر سے لپٹ گئے۔ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں قبر پہ رو رہا تھا، روتے روتے میں غش کھا گیا۔ جب نانا کی قبر پہ گرا، میں نے دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے ہیں، اور جیسے مجھے بچپنے میں گلے لگاتے تھے گلے لگایا۔ جملے کیا کہے؟ اگر سن سکے جملوں کو، کہ حبیبی یا حسین، میرے محبوب، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے محبتوں کے مرکز، حبیبی یا ہے میرے حسین کا نانا، اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو جناب سرور کائنات نے فرمایا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، کا مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی۔ کہا نانا مجھے شہادت قبول ہے، اور پھر ایک ایک شہید کا بتایا۔ آپ جانتے ہیں نا کیا فرمایا ہوگا؟ عباس کے بازو قلم ہوں گے، علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا، قاسم کا سراپا
ओनो मोहम्मद के लाशे, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कहा नाना मुझे कबूल है, बस एक सवाल किया, नाना अल्लाह का मेरी बहनों से मुताल्लिक क्या हुक्म है? मैंने बड़े बड़े जय्यद उलमा से खुद जाके पूछा ये रिवायत मुस्तनद है या नहीं है। अब क़िबला की मौजूदगी में पेश कर रहा हूँ। खुदा के अल्लामा जवादी बड़े बड़े जय्यद उलमा ने कहा मुस्तनद तरीन जुमले हैं। क्या है जुमले? क्या कहा? इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सबाया, का मशीयत परवरदिगार तो यही है उन्हें कैदी बनाया जाएगा। कहते हैं मौला अपनी शहादत पे नहीं रोए, जनाब अली अकबर के बरछी लगने पे नहीं रोए, जनाब अली असगर के, यानी जब बताया ना कि इन सब के साथ क्या कुछ होगा, नहीं रोए। लेकिन जब सुना ना मेरी बहनों को कैदी बनाया जाएगा तो मौला रोने लगे। कहा नाना मेरी बहनें कूफा शाम के बाजारों में, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। बस एक मर्तबा बहनों का नाम आया, कहा नाना ठीक है, अजरकुम अल्लाह। भाई जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना, जनाब ज़ैनब दुआ देती है आपको, जनाब सैयदा दुआ देती हैं, नाना जो अल्लाह का हुक्म मुझे कबूल है, उठे नाना के रोजे से। मेरे पास बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा आखिरी जुमले सुन लीजिए। भाई 5 मिनट है मगरिब में, 4 मिनट में मुझे मसाइब मुकम्मल करना है। मौला नाना की कब्र से उठे, माँ की कब्र पे गए। उलमा कहते हैं जानते कैसे लिपटे? जैसे एक बच्चा माँ से लिपट के रोता है। कब्र से लिपटे, रो के कहने लगे अम्मा आपका हुसैन करबला जा रहा है। भाई अब जनाब सैयदा ने क्या कहा होगा? मेरे लाल मैं आपको तन्हा नहीं जाने दूंगी, मैं करबला साथ जाऊंगी, आपके मक्तल को अपने बुरके से साफ करूंगी। मेरा दिल कहता बीबी ने कहा होगा मेरे लाल जब आप जुलजना से जमीन पे आएंगे आपके गले पे शिमर का खंजर होगा, मैं गले पे उंगलियां। भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए, हाथ जोड़ के पढ़ रहा। अली इब्न तिहान की रिवायत है, मौला घर आए और आने के बाद आवाज़ी अब्बास सबसे कह दीजिए तैयार हो जाएं। जानते हैं मौला अब्बास ने क्या किया? एक एक फर्द को बताया, कहा अली अकबर आपका भी नाम है, ए सैयद सज्जाद आपका भी नाम है। मौला ने मर्दों को बताना शुरू किया, ओनो मोहम्मद आपके भी नाम है, कासिम अब्दुल्ला आपके भी नाम है, जाफर अपने भाई से कहा अब्दुल्ला इमरान, सबको बताया आप सबके नाम हैं। अब एक मर्तबा बीबियों की बारी आई, हाथ जोड़ के पढ़ रहा हूं। मौला अब्बास ने कहा बीबी जनाब ज़ैनब की खिदमत में आपका भी नाम है। जनाब उम्मे कुलसूम से कहा बीबी आपका भी नाम है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन भी लिया। सब बड़ी बीवियों को बताया, कहा रुकैया आपका भी, खदीजा आपका भी। अब बच्चियों की बारी आई, मौला अब्बास ने कहा फातिमा कुबरा, सकीना, अल इमाम अल हुसैन व असहाबे, किताब का नाम है शेख फजल अली कज़वीनी, बहुत बड़े मौर्रिख हैं, ईरान इराक दोनों ने किताब को छापा। जिल्द नंबर 3 में लिखा, एक छोटी सी बीबी आई, बीमार थी, रोते हुए कहने लगी चचा आपने मेरा नाम नहीं बताया। कहा बीबी आपके बाबा ने आपका नाम नहीं बताया। छोटी सी बीबी थी, कहा बाबा चचा अब्बास कह रहे हैं आपने मेरा नाम नहीं कहा। कहा बेटी क्योंकि आप बीमार है ना इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिखा। समझ गए ना जनाब फातिमा सुगरा है। एक मर्तबा छोटी सी बीबी ने कहा बाबा मुझसे कसम ले लीजिए मैं पूरे रस्ते कभी बीमारी का शिकवा नहीं करूंगी। बाबा हाशा वकल्ला मैं कभी नहीं कहूंगी मैं बीमार हूं। बाबा मैं कभी नहीं कहूंगी मुझे तकलीफ है। बाबा मुझे साथ ले चलिए। मौला ने फरमाया बेटी आप मेरी मां की शबीह हैं, मैं आपको नहीं चाहता कि मेरी मां की शबीह बाजारों में लाई जाए। मैंने पढ़ दिया, खत्म कर दिया।
ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغرا نے کہا بابا اب میں ضد نہیں کروں گی کہ آپ مجھے ساتھ لے جائیے، لیکن بابا اگر ہو سکے تو میرے بھائی علی اصغر کو میرے پاس دے دیجیے۔ بابا میرا دل بہل جائے گا، جب آپ یاد آئیں گے میں بھائی کو دیکھ لوں گی۔ 28 رجب کا دن نمودار ہوا، سب بیویاں تیار ہوئی، جناب عباس نے عماریاں سجائیں، آخری منٹ ہے اسی میں مکمل کر رہا، ساری بیویوں کے ایک ایک مرتبہ نام بلائے جا رہے تھے، سب بیویوں کا نام بلائے جاتے، مولا حسین نے مسند بچھا رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جناب سید الشہداء ایک ایک بیوی آئی جناب علی اصغر کے پاس، جناب علی اصغر نہیں آئے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں مولا حسین نے جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، جناب علی اصغر فوراً جناب فاطمہ صغرا کی آغوش سے مولا کی آغوش میں آ گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں شاید دعا پڑھی ہوگی، بعض علماء کہتے ہیں نہیں، کہا ہوگا علی اصغر اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہرملہ کا تیر کون کھائے گا؟ آخری جملے، ہاتھ جوڑ کے درخواست۔ راوی کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا مدینے والے مدینے کی جان حسین کو کیسے ودا کرتے ہیں۔ کہ حسین مسند بچھائے بیٹھے تھے، اندر سے ایک کنیز آواز دیتی تھی کہ کون سی بی بی آ رہی ہیں، مولا اسی حساب سے بیویوں کا آواز دیتے۔ کسی کنیز نے آوازی حسن کی بیوہ آ رہی ہیں، مولا نے آوازی قاسم ماں کا بازو پکڑیے، علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھیے، عبداللہ عماری کا پردہ ہٹائیے۔ میں نے تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی لیلا آ رہی ہیں، مولا حسین نے کہا علی اکبر ماں کا بازو پکڑیں۔ بس بھئی اگر ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ میری طرف دیکھیے گا، جنابی کہتا ہے اتنے میں اندر سے آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں، مولا نے آواز دی عباس بازو پکڑیے، علی اکبر عماری کا پردہ، قاسم گھٹنا زمین پہ رکھی۔ اتنے میں کنیز نے آواز دی علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہیں، مولا حسین کھڑے ہوئے آگے بڑھے، جناب عباس نے عماری کا پردہ ہٹایا، جناب علی اکبر نے گھٹنا زمین پہ رکھا، اونو محمد، جناب زینب نے آوازی اونو محمد رک جائیے۔ کہا آج جناب عباس سوار کرا دے گا، نہیں عباس آج آپ سے بھی نہیں۔ مولا حسین آگے بڑھے گا بھیا مجھے معاف کر دیجئے، لیکن آج مجھے وہ ناقہ پہ سوار کرائے جو 11 محرم کو کربلا میں سوار کرائے گا۔ مولا حسین نے آواز دی سجاد پھپھی کا بازو پکڑیے، لیکن جب 11 محرم کو گلے میں توق ہاتھوں میں زنجیریں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔